بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر 1 جون 1969 کو ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تلگنگ سے حاصل کرنے کے بعد ڈگری کالج راولپنڈی سے ریاضی اور شماریات میں BSc کی۔ 2002 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی انتخابات میں حصہ لیا مگر ناکام رہے۔ 2008 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفنس پروٹیکشن اور ڈیفنس منسٹر فار اسٹیٹ کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے اوورسیز پاکستانی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب گورنر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ بھی وجہ بنتا ہے پاکستان کے اندر ایک تیسری پولیٹیکل فورس کو لانے کا؟ ایک حد تک آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ اس کی وجہ زیادہ تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو بہت ایک زبردست ڈاکومنٹ تھا اور اس کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور بی بی شہید یہاں پہ تشریف لائیں اور ان کی شہادت ہو گئی، تو اس میں ایک جو ہے وہ گیپ آ گیا پیپلز پارٹی پہ۔ لوگوں کا ایک وہ بڑی لیڈرشپ انہوں نے دیکھی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صورت میں، اور وہ جو ایک گیپ آیا اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، میرا ذاتی یہ رائے بھی ہے کہ 2008 میں جس طرح لوگوں کا رجحان تھا، جس طرح چیزیں نظر آ رہی تھیں اور جس طرح یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملیں گے، رزلٹ کے ٹائم پہ وہ والے ووٹ سامنے نہیں آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مطلب اتنی بڑی شہادت ہوئی، قربانی ہوئی، تو وہ شہادت و قربانی ووٹوں میں کنورٹ کیوں نہ ہو پائی؟ آپ سیاسی طور پہ کیا سوچتے ہو؟ میرے خیال میں وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس کے بعد میں تو ذاتی طور پہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑی خوش قسمت قوم بھی ہیں اور بڑی بدقسمت قوم بھی ہیں۔ خوش قسمت اس حوالے سے کہ قوموں کو لیڈر صدیوں میں ملتے ہیں۔ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ملے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کیا، پھر فوراً ہی چند سالوں میں اللہ نے ہمیں دوسرا لیڈر دے دیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صورت میں، اور پوری دنیا نے مانا، پاکستان نے مانا کہ وہ ایک عظیم اور بڑی لیڈر ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی لوگ اس پہ آئے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس وہ والی لیڈرشپ نہیں رہی، اور وہ جو ووٹس کم ہوئے یا وہ اس طرح ووٹوں میں کنورٹ نہیں ہو سکا۔ ایک تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں کبھی آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور واقعی جو ووٹ کسی پارٹی کو یا اس کو دیے گئے ہیں وہ اتنی پول ہوئے ہیں یا کوئی اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی شہادت کی وجہ سے جو ہمیں ووٹ زیادہ بڑھنے چاہیے تھے وہ کم ہو گئے۔ اس وجہ سے کم ہو گئے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب وہ والی لیڈرشپ نہیں رہی۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ ایک سنجیدہ رویہ اختیار کیا آصف علی زرداری نے اس شہادت کے موقع پر، اور اس نے ایک نعرہ دیا کہ پاکستان کھپے۔ آپ نے دیکھتے کہ اب سیاست میں غیر سنجیدہ رویہ زیادہ آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ بہت ایشوز ایسے جنم لے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ دیکھیں افتخار صاحب، اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا تو ذمہ دارانہ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، لیکن کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو بہت عظیم لیڈر تھے، ان پہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب آئے، ذرا سا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا جب سندھ کے حالات اس طرح تھے، بی بی کی شہادت کے بعد، اس سے بڑی ہمارا کوئی نقصان تو ہو نہیں سکتا محترمہ کی شہادت سے بڑھ کر۔ اس ٹائم زرداری صاحب نے وہ سارا کچھ برداشت کر کے اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ اگر ذرا سا بھی وہ تھوڑی کمزوری دکھاتے اور یہ اس چیز کو، لیکن یہاں پہ تو ایک ایسی قیادت بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کالر سے پکڑ کے آپ نے کھینچا ہے تو بھگتے ہیں اب۔ دیکھیں یہ تو پھر لیڈر بنائے گئے ہیں نا، اب کسی کو ایک خاص پلاننگ کے تحت سامنے لایا جائے اور لیڈر بنا کے پیش کیا جائے، وہ مٹی کے گھوڑے اور اوریجنل گھوڑے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا۔
بنائے گئے لیڈر میں اور ایک جینون لیڈر میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ گورنر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو غربت ہے اور جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرتی جو اونچ نیچ ہو رہی ہے، اس سے معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں خوف کہ ہم کسی ایسے سمت میں چلے جائیں جہاں پہ انارکی جنم لے لیں؟ دیکھیں، اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس میں دیکھیں وہ والی رواداری، وہ والی روایات، وہ والے عزت احترام، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور بجائے اس کے کہ میں اگر کوئی بات آپ سے اپنی کرنا چاہوں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے لاجک سے اس کو آپ کو کہل کروں، اپنے دلائل سے کہل کروں، میں اب معاشرہ اس طرف چلا گیا کہ اگر کوئی میری بات نہیں سن رہا تو میں اٹھ کے گلے پڑ جاؤں۔ یہ بہت آسان بات ہے اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس چیز کو ایڈریس کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ضرورت ہے اور تمام طاقتور حلقوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو دیکھنا اور اس کو کیسے ہم نے اپنے معاشرے کو دوبارہ بنانا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ بہت خطرناک ایک رجحان ہے جو شامل ہو گیا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کو ایک نئی طاقت دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ نیب کے سیاسی استعمال کو آپ ختم کریں گے اور ایک آزاد ذمہ دار کمیشن قائم کیا جائے گا، تو آپ کیوں نہیں کر سکے؟ بڑی کوشش ہوئی، 8 سے 13 پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ نیب کے ادارے کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس پہ تمام لوگ متفق ہوں کہ یہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ احتساب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کرپٹ ہیں، اگر آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو آپ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پرویز مشرف نے وہ اپنا جو لیگل کور دیا ہوا تھا نیب کو، تمام تر کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو تقریر تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس میں انہوں نے سب سے پہلے نیب کا ذکر کیا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود ہم اتنی اکثریت میں نہیں آ سکے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں اسمبلی میں آ سکی کہ ہم اس نیب کو ختم کر سکیں، اور اس ملک کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی آپ نے نیب کو ختم نہیں کیا؟ نہیں، ابھی بھی نیب کو ختم نہیں کیا۔ نیب کچھ بہتر ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی نیب کو ختم نہیں کیا۔ ختم کرنا چاہیے اور ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر میں بحیثیت گورنر بھی کوئی کسی اس ایسے عمل میں شامل ہوتا ہوں کہ لوگوں کی انگلیاں مجھ پہ اٹھیں، تو میرے سے بھی گورنر ہاؤس میں بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور کوئی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو اپوزیشن میں چلا جائے وہ بیچارہ تہجد گزار بھی ہو تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کرپٹ بنا دو کہ یہ سب سے بڑا چور ہے، اور حکومت میں آ جائے اور پورے ملک کو کھاتے رہیں تو کوئی پوچھے ہی نہیں۔ وہی آدمی اگر حکومت میں آ جائے تو پھر وہ پاک صاف ہے۔ اچھا، یہ مساق جمہوریت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عام انتخابات کے 3 مہینے کے اندر آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، آپ نے نہیں کروائے، کیا وجہ ہے؟ آپ ڈرتے ہو کہ اقتدار عام آدمی کے پاس نہ چلا جائے؟ نہیں، دیکھیں، ہم نہیں ڈرتے، اصل میں کون ڈرتا ہے؟ سچی بات، سیاستدان ڈرتے ہیں۔ آپ سیاستدان ہو نا؟ میں سیاستدان ہوں، لیکن دیکھیں نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو ہمارے پاس کون آئے گا، ہمیں ووٹ کون دوئے گا ہم سے، کیونکہ پاکستان دنیا میں جہاں پہ پارلیمنٹس ہیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان میں پارلیمنٹس ہیں اور وہاں پہ پنچایت سسٹم لوکل باڈی کی شکل میں موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی ہو۔ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں پارلیمنٹ ہے، نیچے جو پاور ہے نیچے گئی ہے، تو یہ خطرہ کیا خطرہ ہے؟ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ ملک ترقی تب کر سکتا ہے، صوبہ ترقی تب کر سکتا ہے جب تکڑے بلدیاتی ادارے ہوں اور ضلعی اسمبلیاں ہوں، ان کو امپاور کیا جائے تو چیزیں بہتر تب ہو سکتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سیاستدانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ والی تو تڑا نہیں رہے گی، لوگ جو ہے وہ اپنے چیئرمین کے پاس جائیں گے، لوگ اپنے کونسلر کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، ایم پی اے اور ایم این اے کے پاس۔ تو یہی رکاوٹ ہے کہ آپ منشور میں دیکھیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کرائیں گے،
لیکن کراتے نہیں ہیں. اور ابھی دیکھیں تینوں صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں, پنجاب میں نہیں ہوئے. کیا آپ یہ بات آصف زرداری اور بلاول بھٹو تک پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آپ نیشنل ڈیموکریسی کمیشن کو بنائیں گے تاکہ ملک میں جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے عمل کیا جا سکے, اور تمام پارٹیاں بھی اس کے لیے کام کریں اور شفاف طریقے سے کام کریں؟ یہ تجویز تو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تجویز پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. نہیں بالکل دے سکتے ہیں, اور آپ تو سی میں بحیثیت گورنر میں جو ہے وہ بیٹھوں گا بھی, اور ضرور انشاءاللہ یہ جو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ کی بات ہی میں پہنچاؤں گا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ یہ تحریری معاہدہ ہے, یہ کوئی ہم سنی سنائی بات نہیں کر رہے ہیں. بالکل اس سے ریٹن ڈاکومنٹ بٹوین دی ٹو پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کریں گے. اس میں کافی چیزیں جو آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کی, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اصل میں دیکھیں نا, ہم نے جو نہیں کی, ہماری نیت میں فرق نہیں تھا, ہماری پوزیشن ایسی تھی. آپ دیکھیں 8 سے 13 تک بی بی کی شہادت کے باوجود ہم ایسی گورنمنٹ میں آئے. آئی ایگری, لیکن سر یہ سوال کا جواب کہ نیب کو سیاسی استعمال کے لیے ختم کر کے آزاد بنا سکتے تھے نا, آپ مانتے ہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں بنایا. نہیں بنا سکتے تھے, لیکن ہمارے پاس اتنے ووٹس نہیں تھے کہ ہم اس نیب کو ختم کر سکتے. ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی. سب سے دیکھیں ہماری جو چلے ایک بات بتائیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے ایک اور وعدہ بھی کیا. آپ نے کہا ہے کہ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کے لیے اوپن بیلٹ استعمال ہوگا. پولنگ کے دوران اگر کوئی بھی پارٹی رولز کی خلاف ورزی کرے تو اس کو پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفائی کرے گا. کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں, اس پہ آج بھی؟ بالکل. دیکھیں ہماری شہید قائد نے جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی سیاست پہ آپ دیکھیں تو بی بی شہید کے بعد بھی کبھی پیپلز پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے وہ سہارا نہیں لیا. میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس لیے شروع کیا کہ یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے آپ کی ایک نئی سیاست شروع ہوتے آئیں. چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی حریف تھے. جب ہم نے ان کے ساتھ 2008 میں الائنس کیا, اپنی جگہ چھوڑ دی, تب ہماری جگہ تحریک انصاف نے لے لی. 2024 کا جو اب آپ کا اتحاد ہے یہ محبت کا نہیں بلکہ مجبوری کا اتحاد ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بات بالکل صحیح کر رہا ہوں کہ سارا ٹائم پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے دو اپوننٹ پارٹیز تھیں. آج بھی دونوں پارٹیز کا علیحدہ منشور ہے, دونوں پارٹیز کی علیحدہ سوچ ہے, دونوں پارٹیز کے ورکر کا جو سوچ ہے وہ علیحدہ ہے, اور ایک پولیٹیکل طریقہ کار علیحدہ ہے, اور ہم ایک دوسرے کے مخالفت میں ساری سیاست کرتے رہے. آئندہ بھی کرو گے. اور جب ہم اکٹھے بیٹھ گئے تو ظاہر ہے کسی نے تو پھر آنا تھا اس سائڈ. نہیں یہ کہ آپ نے کہا کہ 2024 میں کا اتحاد محبت کا نہیں بلکہ مجبوری کا. میں یہ لفظ محبت اور مجبوری کی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. محبت اور مجبوری کا یہ ہے کہ 2024 کا جو الائنس ہے وہ ملک کی مجبوری کا الائنس ہے. 2024 کا جو الیکشن کا ریزلٹ آیا, 3 جگہ پہ تقسیم ریزلٹ آیا, اور ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی دیکھیں ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں کہ اس ٹائم ملک جو ہے بالکل کھائی کے دانے پہ کھڑا تھا, اور ہر طرف ڈیفالٹ کا شور تھا. الیکشن جیسا بھی ہوا 3 جگہ تقسیم ہو گیا. سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی آئے اور مل کے گورنمنٹ بنائیں, انہوں نے بات چیت سے انکار کر دیا. پیچھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بچ گئے. اب صورت ایک تھی کہ یا تو ہم جو ہمارا نقصان ہوا. چلے میں سوال سمپل کرتے ہیں, یہ محبت میں آپ اکٹھے ہیں یا مجبوری کے تحت؟ مجبوری میں اکٹھے ہیں, محبت میں اکٹھے نہیں ہیں. آپ کی کوئی محبت ہماری کوئی نہیں ہے. محبت کوئی مجبوری ہے. محبت کے امکانات بھی نہیں ہیں. نہیں محبت ہو نہیں سکتی. محبت ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم دریا کے 2 مختلف کنارے ہیں. چلتے رہیں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے. اکٹھا مشکل ہے. محبت دل سے نہیں ہوں گے, مجبوری سے ہوں گے. اب دیکھیں مشرف نے استعفیٰ دے دیا صدارت سے, اس کے بعد ایک تحریک چلتی ہے جس کو آپ وکلا کی تحریک کہتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تحریک اصل میں 2 جرنیلوں کے درمیان طاقت کی جنگ تھی. ایک جنرل دوسرے جنرل کی جگہ لینا چاہتا تھا. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ نہیں, میرا خیال اس سے مختلف ہے. مجھے نہیں پتا کون سا جنرل کس. جنرل مشرف اور جنرل کیانی. جنرل کیانی میں آپ کی آسانی کر دیتا ہوں. ایک میں آپ کو بتاؤں نا, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی کا بڑا پازیٹیو رول ہے, اور یہ حقیقت ہے
کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ کوئی آرمی مین جو ہے وہ وردی پہن کے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پبلک میں نہیں جائیں گے، اپنی نمبر پلیٹس جو ہیں گاڑیوں کی وہ آپ فوج والی نمبر پلیٹس اتار کے جائیں گے. مطلب اس حد تک عوام میں نفرت ہو چکی تھی. جنرل کیانی نے آ کے فوج کی اس امیج کو ٹھیک کیا. کیسے؟ جمہوریت کو کیسے؟ نہیں، مطلب جو تحریک چلائی وکیلوں کے لیے کہ ہم انصاف دیں گے، کیا وہ انصاف مجسٹریٹ کی سطح پہ لوگوں کو ملتا ہے؟ نہیں، انصاف کسی جگہ بھی نہیں ملتا. تو پھر انصاف بڑا پھر ساری جنگ کیا تھی، جدوجہد کیا تھی، نعرہ کیا تھا؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک سارا بگاڑ ہے نا جو ہر جگہ موجود ہے. سارا بگاڑ نہیں، ہم ایک خاص بات کر رہے ہیں، ہم ایک خاص وقت کی بات کر رہے ہیں کہ کہا گیا لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم آپ کو انصاف دیں گے. بات یہ تھی کہ جب پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو افتخار چودھری کو ہٹایا، اور یہ پاکستانی جذباتی قوم ہے. ابھی جیسے دیکھیں نا، عمران خان اقتدار میں تھے، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ ہی ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا. اسمبلی سے ختم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، عدم اعتماد ہوا، ان کو ہٹایا، انہوں نے ایک کاغذ لہرایا امریکہ سیفر. وہی لوگ جو گالیاں نکال رہے تھے سارے بھاگ کے ان کے پیچھے. یہ تو ہماری قوم کا وتیرہ ہے. اور نہیں دیکھیں، پھر سوال وہ جب افتخار چودھری کو ہٹایا تو جس طریقے سے بالوں سے پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈالا فورسز نے، جس طریقے سے وہ سارا ایک لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وکلاء سارے اکٹھے ہو گئے، ساتھ پبلک ہو گئی، ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی. نعرہ کیا تھا؟ اور سب سے بڑا یہ تھا، نعرہ کیا تھا؟ سب سے بڑا جو میں گزارش کر رہا ہوں، سب سے بڑا یہ تھا کہ پرویز مشرف سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی. پرویز مشرف گیا نا، اس نے 10-11 سال لگا لیے تھے، لوگ فیڈ اپ ہوئے. پرویز مشرف گیا، آپ نے وعدہ کیا کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انصاف تو مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوتا ہے، سپریم کورٹ سے کہاں سے ہوا انصاف؟ تو پھر جن پہ ابھی میں گیا ہوا تھا پسرور وکلاء سے خطاب، تو اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے تو بڑی محنت کی، ایک جمہوریت کے لیے تحریک چلائی، لیکن جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ ہمارے مسیح ہیں، انہوں نے آ کے الٹا بربادی کر دی. وہ جنہوں نے انصاف دینا تھا، انہوں نے جو انصاف کی دھجیاں اڑائی، وہ پھر سب کے سامنے ہے. انصاف نہیں مل سکا. آج بھی انصاف کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک بیسے. تو اس کا مطلب ہے وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں تھی، وہ پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے تھی. مئی 2011 آپ اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفنس ہیں. ایبٹ آباد میں آپریشن ہوتا ہے، امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار دینے کا دعویٰ کیا ہے. کہ کس ڈیل کے تحت آپ نے اجازت دی ان کے چاپرز کو اپنے ملک میں آنے کی، ایک حملہ کرنے کی، ایک ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے جانے کی؟ اور اعلان بھی آپ نے نہیں کیا، اعلان بھی امریکہ سے ہوا کہ ایسا واقعہ پاکستان میں ہوا. اس کا کیا جواب دو گے؟ یو ور اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفنس ایٹ دیٹ ٹائم. بالکل صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بالکل اسٹیٹ منسٹر ڈیفنس تھا، لیکن میرے اوپر سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ڈیفنس کا منسٹر بھی تھا، اس کے اوپر پرائم منسٹر بھی تھا، اور بہت سارے لوگ تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ منسٹر ڈیفنس کے لیول کا آپریشن نہیں تھا. نہ اس کے علم میں تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا کسی ڈیل کے تحت ہوا یا بغیر ڈیل کے آ گئے. اور جس طرح وہاں پہ ایک شرمندگی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا، اور آ کے ایک آپریشن ہو گیا، اور وہ بھی ملک کے اندر آ کے، اور اعلان بھی انہوں نے کیا، ہماری طرف سے نہیں ہوا. لیکن اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اسامہ بن لادن کی حد تک تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ مسیحا ہے یا دہشت گرد ہے، لیکن جو کیا ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھیں، ہم تو دہشت گردی سمجھتے ہیں نا، ہم مسیحا تو نہیں سمجھتے کسی صورت میں بھی. وہ تو اپنا عمران خان سمجھتے ہیں، اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں. ان کی رائے ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی رائے ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے. لیکن جو آپریشن ہوا وہ بحث شرمندگی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہ ایک ایٹامک کنٹری، اتنی زبردست فورس، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ سارا کچھ ہو گیا، اور آج تک ہم اس کا جواب نہیں دے سکے کہ وہ کیسے ہوا اور کس ڈیل کے تحت ہوا یا کس طریقے کے تحت ہوا. یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ میں اگر آپ سے کوئی معذرت خانہ یا کوئی بہانے تلاش کروں تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. جتنے بہانے تلاش کروں گا اتنا پھنسوں گا. ایز اے پاکستانی کیا فیل کیا اس دن آپ نے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بحث شرمندگی ہے. گوہر صاحب مجھے جانا ہے ایک بریک پہ.
بریک لے لوں گا، پھر میں آتا ہوں واپس اور یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں گفتگو کا. خواجہ زاد ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواجہ زاد گفتگو ہو رہی ہے گورنر پنجاب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑے خوفناک سیلاب کا سامنا کرنا پڑا سندھ میں. بہت پیسہ آیا، لوگ کہتے ہیں وہ پیسہ خرد برد ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یہ اتنی قابل رحم ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کرتی رہے. ایک خاص طبقہ ہے جس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. افتخار صاحب دیکھیں، آج آپ پاکستان میں کسی سے ذوالفقار علی بھٹو کا پوچھے نا تو وہ کہے گا کیا بات ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تو بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. اور جب وہ زندہ تھے تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو سوشلسٹ ہے، یہ تو ملک دشمن ہے، یہ تو فلانا ہے. جب بی بی شہید آئی، آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے تھے؟ ان کے بارے میں آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل نہیں، وہ ہوئے؟ میں سیلاب کے حوالے سے آپ کو نہیں وہ کر لیتے، میں ویسے بیچ میں سوال آ گیا. آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں اس لیے شامل ہوا کہ ایک تو میرے والد صاحب 71 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. میں کالج ٹائم میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. جیسے ہی میں عملی سیاست میں آیا تو میرے والد پیپلز پارٹی کو پسند کرتے تھے، ان کے حکم کے مطابق میں پیپلز پارٹی میں آیا. اور پھر جب میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، ساتھ سیاست کی، تو میں نے دیکھا کہ اگر عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما حاجی سردار اشتیاق احمد خان نے اپنے قریبی ساتھی فتح جنگ کے سابق تحصیل ناظم سردار افتخار احمد خان سمیت پارٹی چھوڑی. یہ کیا ہوا؟ 2013 یہ ہوا یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں کیونکہ آپ نون لیگ سے متاثر تھے، والد صاحب کی بنا پر آپ پیپلز پارٹی میں آگے. 97 میں آیا. ہاں آگے. اب یہاں پہلا ضلع کونسل کا. اچھا، اور اب یہاں پہ پارٹی کے اندر بھی آپ کا اختلاف پیدا ہو گیا. میں اس حد تک ہی رہوں گا. ہاں، یہ اختلاف پیدا ہوا 2013 میں. اور یہ اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ 2008 میں میرے ساتھ حاجی اشتیاق صاحب MP کا الیکشن لڑے. میں جیت گیا، وہ تھوڑی سی ووٹوں سے ہار گئے. اور سابق یہ جو تحصیل ناظم ہے سردار افتخار صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. 2013 میں جب PP 17 کے ٹکٹ کا فیصلہ آیا تو ریاض خان باڑلہ تھے، بڑے مشہور و معروف، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اور جو سینئر قیادت تھی وہ ریاض خان باڑلہ صاحب کے حق میں تھی. ابھی تک ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اناؤنس کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ جب بورڈ میں فیصلہ ہوگا میں وہاں پہ بتاؤں گا میں حاجی اشتیاق صاحب کے حق میں ہوں، سردار افتخار صاحب کے حق میں ہوں، یا ریاض خان باڑلہ صاحب کے حق میں ہوں. تو وہاں پہ جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہو جائے گا. لیکن الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے بڑے رابطے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں. وہ ان دونوں نے نہیں مانا اور وہ پارٹی کو چھوڑ گئے اور پھر ریاض خان باڑلہ صاحب ہی رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا. پتہ نہیں اب کس نے کس کو دھوکہ دیا. نہیں، وہ ان کا کہنا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دھوکہ دیا، حالانکہ بعد میں انہیں کلیئر ہو گیا کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا گیا. وہ فیصلے تک پہنچی نہیں، فیصلے سے پہلے ہی وہ پارٹی کو چھوڑ گئے. فیصلے سے پہلے چھوڑ گئے. جولائی 2014 میں یوسف گیلانی نے بیان دیا یہ مشرف کے استعفے کے بارے میں. یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہتی ہے کہ مشرف کا جو استعفیٰ ہے، جو اس کو ایگزٹ دیا گیا، وہ آصف زرداری نے کسی سمجھوتے کے تحت دیا. اس کے بیان میں یوسف گیلانی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے علم میں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم تو بڑے دھکے کھا کے مشرف کی اپوزیشن کاٹ کے اللہ نے ہمیں MNA بنایا. اور جب اسمبلی میں گئے تو میرے ذہن میں بحثیت MNA یہ تھا کہ یہ 2 مہینے کی اسمبلی ہے یا 3 مہینے کی. اتنی مشکل سے ایک متوسط طبقے کے بندے ہیں، اتنے خرچے کر کے، اتنی محنت کر کے MNA بنے ہیں، اور 3 مہینے بعد پرویز مشرف کے پاس 58(2)B کا اختیار ہے، وہ صدر ہے، اس نے اسمبلی توڑ دینی ہے اور ہم نے بوری بستر باندھ کے گھر چلا جانا ہے. یہ تو آصف علی زرداری کا کریڈٹ ہے اور ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس ویژن کا، اس لیول کا لیڈر اور کون تھا کہ جو مشرف سے تمام طاقت لے کے اس کو خالی کر کے گھر بھیج دیتا. کوئی اور لیڈر مجھے بتائیں پاکستان میں تھا؟ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل آپ نے کیا تھا اپنے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ امپیچمنٹ نہیں کریں گے اس کی،
آپ اس کو باعزت طور پہ جانے دیں گے؟ دیکھیں لو دے تو ہوتی ہے نا، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، اور یہ تو ایک لیڈر کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ چیزیں لے آئے کہ جو سوچ ہی نہ سکیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، امپیچمنٹ تو بعد کی امپیچمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، اتنے ووٹس ہی نہیں بنتے تھے ہمارے. آپ دیکھ لیں 2008 کی اسمبلی میں. اور اگر پرویز مشرف وہ خود اپنا اختیار چھوڑ کے نہ جاتا تو اس اسمبلی نے 4 مہینے بھی نہیں چلنا تھا. یہ تو ایک بہت زبردست ڈیل اور ایک لیڈرشپ کی کوالٹی تھی جو آصف علی زرداری نے کی، ان کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ ایم این اے تھے، میم آپ کو سب پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، کیا چیز چل رہی تھی. دیکھیں ہمارے لیول کی گیم نہیں تھی، گیم پریزیڈنٹ کے لیول کی تھی، آصف علی زرداری صاحب کے لیول کی تھی. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو پتہ تھا، فلاں، بہت ساروں کو نہیں پتہ تھا. اور یہ وہ کام، یہ ایک قانونی ہے جو آصف علی زرداری نے کر دی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر. آج کی جو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کوئی غیر ملکی دباؤ کے تحت آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا. نہیں دیکھیں آصف علی زرداری کا تو اس کے علاوہ جمہوریت کے بچاؤ کا اور طریقہ ہی نہیں تھا. آصف علی زرداری نے تو جمہوریت کو بچایا. 2008 سے لے کے آج 24 تک دوبارہ پھر وہ موقع نہیں آیا جو بھی ہو کہ ڈائریکٹ کوئی بھی انوالو نہیں ہو سکا کہ جس نے سب کو لپیٹ لپاٹ کے گھر بھیج دیو اور ایک ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ گئے ہو. سر 18ویں ترمیم میں آپ نے ان چیزوں کو آئین سے نکال کے باہر کیوں نہیں پھینک دیا جو ضیاء الحق نے اس میں شامل کی تھیں اور ان کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 18ویں ترمیم بھی بڑی ہمت ہے پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی اکیلے کی نہیں ہے، سارے شامل تھے. نہیں میں بتاتا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر نہیں تھے، بہت کم نمبر تھے اور بالکل تھوڑی سی اکثریت تھی. پیپلز پارٹی نے ڈائلاگ کیا، سب کو قائل کیا. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ساری ضیاء الحق والی چیزیں اٹھا کے باہر پھینکیں اور ایک بہترین اپنا 1973 والا آئین جو ہے وہ پراپر اپنی صورت میں جو ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن جن کو ہم ساتھ جن سے بات چیت کر رہے تھے، جن سے ہم نے ووٹس لینے تھے، وہ ان چیزوں پہ قائل جن پہ نہیں ہوئے ان کو نکالنا پڑا، بجائے اس کے کہ جس طرح ابھی 26ویں ترمیم ہوئی اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا. مولانا صاحب کسی اور بات پہ تھے، باقی کچھ اور تھے، تو بلاول صاحب نے کہا کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں ان کو تو کرو نا، جب باقی چیزیں جو ہیں ان پہ دوبارہ بات چیت کر لیں گے، دوبارہ راستہ نکال لیں گے. تو 18ویں ترمیم میں جو پوری طرح نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے. اگر پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ہوتے تو پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی اس کو نہ چھوڑتی. گورنر صاحب پھر بریک کا مسئلہ ہے، میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک پر سے جب واپس آؤں گا تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خواجات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجات گفتگو ہو رہی ہے گورنر پنجاب کے ساتھ. آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. گورنر صاحب آپ کے خیال میں گورنر ہاؤس میں فیصلہ سازی کا جو عمل ہے یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں، کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں یا بس خود ہی کیے جاتے ہیں؟ نہیں میں بالکل مشورہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مشورے کے ساتھ ہی کروں، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ فیصلے تکڑے ہو کے کریں. یہ جو فیصلے تکڑے ہو کے کرنے کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا لفظ کیا ہے؟ دیکھیں یہ لفظ یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اللہ نے دی ہے نا جی گورنر کی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ میں بیٹھوں، اپنی پسند ناپسند کروں، مزے ماروں اور گھر چلا جاؤں. میرے خیال کے مطابق اس کی میرے سے آپ کہتے ہیں مجھے گورنرشپ کی آفر بھی نہیں ہوئی تھی، پیشکش بھی نہیں ہوئی، مجھے علم بھی نہیں تھا اور میں نامزد بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں گورنر پنجاب ہوں گا. میں نے کبھی کوئی عہدہ نہیں مانگا، میں پارٹی میں لابی بھی نہیں کرتا. مجھے دوستوں نے کہا آؤ بات کرتے ہیں تمہاری گورنری کی، فلاں سینئر رہنما سے ملتے ہیں. اب اس بیان سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ پیری مریدی کے حوالے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں پیری مریدی کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. میں لیکن سپر پاور دیکھے نا ایک آسمان پہ ہے جس نے سب کو دینا ہے. میں نے یہ جو کہا نا، میں اس کا حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی بندے کو نہیں کہا مجھے منسٹر بناؤ، مجھے ایم این اے بناؤ، مجھے گورنر بناؤ یا مجھے فلاں چیز بناؤ. ہاں اللہ سے ضرور مانگتا ہوں، رسول خدا سے مانگتا ہوں، اولاد رسول سے مانگتا ہوں، لیکن بندے سے نہیں مانگتا. بلاول نے آپ کو بلایا اور مجھے ملتا ہے. جب بلاول نے آپ کو بلایا تو کیا ڈائلاگ ہوا آپ کا؟ بلاول کا کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے بلایا
اندر بیٹھے 5 منٹ کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو گورنر ہم بنا رہے ہیں. یہ کیسے کہا تھا؟ بلاول از اے ویری ینگ مین کمنگ. نہیں، انہوں نے کہا کہ جی سردار صاحب ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کا گورنر ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں اور اگلے 8-10 دن میں آپ کا جو ہے حلف ہو جائے گا. میں نے کہا جی چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پہ اعتماد کیا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں. بس اتنی سی بات تھی. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. کسی نے نام اوپر سے تو نہیں دے دیا تھا؟ نہیں، اوپر سے آسمان والے نے دیا تھا، باقی کسی نے نہیں دیا. اچھا، 22 سپتمبر 2024 انٹرنیشنل لاء کانفرنس میں آپ نے کہا وزیر اعظم ہوش کے نوخن لیں، جو چیف جسٹس بنتا ہے بننے دیں. یہ کیا بیان تھا آپ کا؟ دیکھیں، یہ بیان یہ تھا کہ جو چیزیں چل رہی تھیں نا، اس میں یہ چل رہا تھا کہ جی 3 ججز کے نام ہوں، 5 کے ہوں، اس میں سے پرائم منسٹر کو اختیار دیا جائے کہ وہ ان میں سے ایک پسند کریں اور اس کو چیف جسٹس لگائیں. تو میرا کوئی اس میں یہ نہیں تھا، میرا صرف یہ تھا کہ سیاستدانوں کو جو ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب پرائم منسٹر کی سیٹ پہ یا کسی بڑی سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھا ہے تو ملک کے لیے سوچے اور میرٹ پہ سوچے، اور یہ نہ سوچے کہ میرے اختیارات زیادہ ہوں، کیونکہ اگر ہم چیزوں کو میرٹ سے ہٹ کے کرتے ہیں تو اس کا انجام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم تعیناتی نہ کریں، لیکن پارلیمنٹ کو تو یہ حق ہونا چاہیے نا کہ پارلیمنٹ اس قسم کی تعیناتیوں کی دیکھ بھال کرے، اس قسم کی جو تعیناتی ہیں ان کی سپرویژن کرے. آپ اس کو مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں، پوری دنیا مانتی ہے. اکثریت جو پارلیمانی جمہوریت جہاں پہ بھی ہے وہاں پارلیمنٹ ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہو کہ جو تعیناتیاں دوسری ہیں اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار استعمال ہونا چاہیے کہ پارلیمانی سپرویژن ہونی چاہیے؟ یہ ویسے ہو جائے تو بہت اچھا ہو اور ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو اور طاقت جو ہے وہ دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں آج ججز کے حوالے سے جو 26ویں ترمیم کے بعد جو بنی، آج مجھے پتہ ہے بہت سارے چار ہیں، فلاں جج بنے فلاں، لیکن کوئی بھی نہیں بنا سک رہا. وہاں پہ کوئی کنسنسس کوئی طریقہ بنے گا تو وہ بنیں گے، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فلاں چہرہ مجھے پسند ہے، اس کو میں نے جج بنانا ہی بنانا ہے. تو اس طرح کا سسٹم جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں آئے تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے؟ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کسی خاص آدمی کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے صرف اختلاف یہ تھا کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، میاں صاحب نہیں، میاں شہباز شریف صاحب، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، بلاول صاحب بھی ہوں، تو ان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ 5 میں سے فلاں کو میں چیف جسٹس. اب سردار صاحب یہاں پہ ایک اور موقف ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایم این اے اور ایم پی اے ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے. یہ جو سوچ ہے اس کا کیا کرو گے؟ یہ سوچ ٹھیک ہو جائے گی نا افتخار صاحب، جب وہی ایم این ایز ایم پی ایز فیصلہ کریں گے. یہ تو ایک نئی بات ہے نا، جب ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، تو خود سے پھر مانا جائے گا کہ ہاں انہی کے فیصلے پہ ہم نے چلنا ہے. ایم این اے نا، اس کو آپ جو مرضی کہیں، وہ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ کا نمائندہ ہوتا ہے. اب میرے حلقے میں 12 لاکھ کی آبادی ہے، تو 12 لاکھ لوگ جس کو بھیج رہے ہیں، اور ایک بندہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے گریجویشن کی ہوتی ہے، ہم نے لاء کیا ہوتا ہے، ہم نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، ہماری انگلش بہت اچھی ہے، ہماری انگلش کی ڈرافٹنگ بڑی اچھی ہے. یہ لوگ کون آ جاتے ہیں گاؤں سے اٹھ کے ایسے ہی برادری کی بنا پر اور زبان کی بنیاد پر الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں؟ یہ کون ہے ہمیں ہماری تعیناتیوں میں مداخلت کریں؟ ان کے لیے تو بڑی مثالیں ہیں نا، کہ ان کے جو افتخار چودھری صاحب جو سب سے بڑے آپ نے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے تھے، اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے تکڑے اور بلا چیف جسٹس اور فلانا اور فلانا، انہوں نے اس سے نکل کے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو 10 لوگوں نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا. حالت تو ان کی یہی ہوتی ہے نا. ابھی آپ ایک تضاد کا شکار ہو رہے ہو. جب میں نے کہا کہ لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں تو آپ نے کہا کہ ایم این اے ایم پی نہیں چاہتا کہ یہ پاور لوکل باڈیز کے پاس جائے، اور اب آپ اسی ایم این اے اور ایم پی اے کی اتنی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی تعیناتیوں کا فیصلہ کرے. یہ آپ کی سوچ میں تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد بالکل نہیں ہے. دیکھیں سیدھی صاف بات ہے، جو بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے گلیاں بنانی ہیں، نالیاں بنانی ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو بلدیاتی اداروں کو بنانا دیں. اور جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، سینٹ ہیں، انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے،
انہوں نے یہ بڑے فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نظریاتی اب وہ تو رہی نہیں سیاست، اب تو پاور پالیٹکس ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے گورنر صاحب بہت کہ بڑے افسوس نظریاتی سیاست ہی ختم ہوگی۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ نظریاتی سیاست ختم ہوگی اور پاور پالیٹکس ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گفتگو آپ نے سنی۔ یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار ضرور دیکھیے گا۔